باب ما جاء فی التغلیس بالفجر. امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب ہے کہ ہر نماز وقت کے اول میں پڑھو. فجر کو فجر کے اول وقت جب اندھیرا ہو اس میں پڑھو. ظہر زوال ہوتی ہی پڑھو. عصر کو اول میں پڑھو. مغرب غروب ہوتی ہی سورج پڑھو. عشاء جیسے شفق غالب ہو یا وقت مغرب نکل جائے تو پڑھ لو. تو امام شافعی کے نزدیک اول وقت، اور استدلال ان روایات سے کرتے ہیں جس میں اول الوقت آیا. ہم کہتے ہیں امام صاحب کا مذہب یہ ہے کہ اصل نماز میں تاخیر ہے، اور جن روایات میں اول الوقت آیا ہے تو اول کا ایک معنی ہے جزء اول وقت کا، اور ایک معنی ہے اولا وقت. تو یہاں جزء اول مراد نہیں ہے بلکہ اولا ہے. اور جزء اول اس لیے نہیں ہے کہ اگر ہم جزء اول لے لیتے اس کا معنی یہ کہ فجر کی نماز وقت فجر کے اول میں پڑھو، تو پھر دوسری حدیث میں ہے اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر. دونوں روایتین میں تعارض ہے. معلوم ہوا کہ وہ اول فجر سے مراد اولا وقت فجر کا ہے، تاکہ اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر کے ساتھ تعارض نہ. اسی طریقہ سے جو آیا ہے کہ ظہر کو اول وقت میں پڑھو، اول سے مراد جزء اول نہیں ہے، اس سے مراد اولا ہے. کیوں؟ اگر جزء اول ہو تو دوسری حدیث میں ہے ابردوا بالظہر فإن شدت الحر من فیہ جہنم. ظہر کی نماز ٹھنڈک میں پڑھو، یعنی مثل ثانی کے اخیر میں پڑھو تاکہ گرمی ذرا ٹھنڈی ہو جائے. تو دیکھو اگر اول سے مراد جزء اول لیا جائے تو ابردوا بالظہر کے ساتھ تعارض آتا ہے. اسی طریقہ سے اگر اول سے مراد جزء اول لیا جائے تو ہم عشاء کی نماز جزء اول میں پڑھیں گے. اور دوسری حدیث میں ہے لولا اخاف علی امتی لاخرت العشاء الى ثلث اللیل. اگر مجھے امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز ثلث اللیل تک مؤخر کرتا. تو پھر تو دونوں روایتین میں تعارض ہے. معلوم ہے کہ اول سے مراد جزء اول نہیں ہے بلکہ اولا ہے. یہ باب امام شافعی کا استدلال ہے. باب ما جاء فی التغلیس کہ اندھیرے میں فجر کی نماز پڑھو. حدثنا قتیبۃ عن مالک بن انس الانصاری عن مالک بن انس اچھا جی قال حدثنا الانصاری قال حدثنا مان قال حدثنا مالک عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت ان كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يصلي الصبح، بے شک نبی علیہ السلام صبح کی نماز پڑھاتی تھی. فینصرف النساء، اور عورتیں جو ہے وہ واپس لوٹتی تھی نماز فجر پڑھ کر. فتمر النساء، عورتیں گزرتی تھی. متلففات بمروتہن، لپیٹی ہوئی اپنی منہ کو اپنی دوپٹوں کے ساتھ. ما یعرفنا، وہ نہیں پہچانی جاتی تھی. من الغلس، اور قتیبہ کہتے ہیں متلفعات، اپنی منہ کو لپیٹتی تھی اوڑھنیوں میں. معارف نے کہا ہے کہ یہ من الغلس راوی کی بات ہے. اگر اندھیرے میں ہو تو اندھیرے میں عورت اوڑھنی نہیں لیتی، ویسی دوپٹہ سر پر ڈال کر باہر نکل جاتی ہے. پھر اس کی کیا ضرورت ہے متلففات بمروتہن. وفی الباب عن ابن عمر وانس اچھا وقیل ابنۃ مخرمہ قال ابو عیسیٰ حدیث عائشہ حدیث حسن صحیح وهو الذي اختاره غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي عليه السلام منهم ابو بکر وعمر ومن بعدهم من التابعين وبه يقول الشافعي واحمد واسحاق يستحبون التغليس بصلاة الفجر. باب ما جاء في الاسفار بالفجر کہ صبح کی نماز خوب روشنی میں پڑھو، یعنی تاخیر سے پڑھو. یہ امام صاحب کا مذہب ہے. حدثنا حناد قال حدثنا عبدۃ
عن محمد بن اسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر. یہ امام صاحب کی دلیل ہے کہ صبح کی نماز تاخیر سے پڑھو، جب خوب روشنی پھیل جائے، اس میں ثواب زیادہ ہے. وفی الباب عن ابی برزہ وجابر وبلال وقد روى شعبہ والسوری هذا الحديث عن محمد بن اسحاق ورواه محمد بن عجلان ايضا عن عاصم بن عمر بن قتادة قال ابو عيسى حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح وقد روى غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي عليه السلام والتابعين الاسفار کہ خوب روشنی کرو بصلاۃ الفجر وبه يقول سفيان الثوري. ٹھیک ہے. اب چونکہ یہ روایت امام شفیع کے خلاف ہے تو امام ترمذی تعویل کرتا ہے کہ حدیث میں جو آیا ہے اسفروا بالفجر، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ تم روشنی کرو، بلکہ اس کا معنی ہے کہ تمہیں طلوع فجر کا یقین ہو جائے. طلوع فجر کا یقین اس لیے فرماتے وقال شافعی و احمد اسحاق معنی اسفار کا جو اس حدیث میں ہے اسفر وہ یہ کہ ان یضح الفجر کہ صبح صادق نکل آئے تمہیں یقین ہو جائے، فلا یشک فیہ اور صبح صادق کی طلوع میں شک نہ ہو. اولم یروا ان معنی الاسفار تاخیر الصلاۃ، اب وہ کہتے ہیں اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ نماز کو مؤخر کرو روشنی میں پڑھو. معرف السنن نے لکھا ہے کہ اگر اسفروا بالفجر کا معنی یہ ہے کہ تم اس وقت صبح کی نماز پڑھو جب تمہیں یقین ہو جائے، یا یقین آگے فرمائے جب یقین ہو جائے تو اعظم للاجر، اس میں بڑا ثواب ہے. اب اعظم صیغہ اس میں تفضیل کا ہے، اور اس میں تفضیل مفضل علیہ میں بھی نفس سے پھیل جاتا ہے. زید عالم من عمر، تو زید تو عالم ہوا لیکن نفس علم عمر میں بھی ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ صبح صادق کی یقین کے بعد ثواب بہت بڑا ہے. تو اس کا معنی اگر صبح صادق کی طلوع کا یقین نہ ہو نفس ثواب اس میں بھی ہے، حالانکہ وہاں تو نماز ہی نہیں ہے، غیر مقلد وہاں. اس لیے یہ تعویل غلط ہے کہ اسفروا کا معنی یقین فجر صادق کا ہے، ورنہ اس کا معنی یہ ہے کہ اس میں بڑا ثواب ہے، اور جب یقین نہ ہو صبح صادق کی طلوع کا تو نفس ثواب اس میں بھی ہے، حالانکہ وہاں تو وقت داخل نہیں ہے، نماز ہی جائز نہیں. ٹھیک ہے. اس لیے یہ تعویل امام ترمذی کی بالکل غلط. باب ما جاء فی التعجیل بالظہر، امام شافعی کا باب ہے کہ ظہر کی نماز ظہر کی جز اول میں پڑھو. ہم کہتے ہیں اس حدیث میں اول کی دو معنی ہیں، ایک جز اول اور ایک جز اولا. یہاں اول مراد نہیں ہے. اگر اول مراد ہو اس کا معنی ہے کہ صلاۃ الظہر کو ظہر کے اول جز میں پڑھو، جبکہ دوسری حدیث میں ہے ابردوا بالظہر فإن شدت الحر من فیح جہنم، وہاں سے تاخیر معلوم ہوتی ہے. پھر دونوں روایتین میں تعارض ہے. معلوم ہوا کہ یہاں اول سے مراد کون ہے؟ اولا مستحب. ٹھیک ہے. غیر مخلد کو حدیثوں کا پتہ نہیں ہے، امام سے ٹکر لے. باب ما جاء فی التعجیل بالظہر. حدثنا حناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حكيم بن جبير عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت ما رأيت احدا میں نے نہیں دیکھا کسی کو اشد تعجیلا بظہر جو زیادہ عجلت کرتا تھا ظہر کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، ولا من ابی بکر ولا من عمر، یعنی یہ دونوں حضرات بھی ظہر کی نماز میں تعجیل کرتے تھے. وفي الباب عن جابر بن عبد الله وخباب وابي برزة وابن مسعود وزید بن ثابت وانس وجابر بن سمرہ. ابو عیسیٰ فرماتے ہیں حدیث عائشہ حدیث حسن، اور یہ وہ ہے جس کو مختار کیا اہل علم نے من اصحاب النبی علیہ السلام ومن بعدهم. قال علی قال یحیی بن سعید وقد تکلم شعبہ نے کھلا اعتراض کیا ہے حکیم ابن جبیر راوی میں من اجل حدیثہ الذی روا عن ابن مسعود عن النبی علیہ السلام من سأل الناس وله ما یغنی، یعنی اس یحییٰ بن سعید نے ایک اور حدیث نقل کی ہے. وہ اور حدیث یہ ہے کہ جو لوگوں سے پیسے مانگے اور اس کے پاس وہ مال ہو یغنی جو اس کو غنی بناتا ہے تو اللہ اس کی مال میں برکت اٹھائے گا. قال یحییٰ وروى له سفیان وزائدہ ولم یرى یحییٰ بحدیثہ باسا، اور یحییٰ کی حدیث ٹھیک ہے.
قال محمد وقد روی عن حکیم ابن جبیر عن سعید ابن جبیر عن عائشہ نبی علیہ السلام فی تاجیل ظہر کہ ظہر کو جلدی پڑھو. حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري قال اخبرني انس بن مالك ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم صلی الظہر حين زالت الشمس. ہم کہتے ہیں ایک گرمی کی نماز ہے ایک سردی کی نماز ہے. سردی میں ظہر اول وقت جزء اول میں پڑھو اور گرمی میں اخیر میں پڑھو. تو دونوں روایتین میں تعارض نہیں ہے. ابردوا بظہر فان شدۃ الحر من فیہ. تو یہاں جو آیا ہے ہی نزالت الشمس یہ سردی کے زمانے کا ہے اس لیے نیچے لکھا ہے یعنی فی الشتاء. یہ معرف السنن کا نقطہ. باب ما جاء فی تاخیر الظہر فی شدۃ الحر یہ امام صاحب کی دلیل ہے. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب وابي سلمى عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة. جب گرمی زیادہ ہو تو نماز کو ٹھنڈی کرو. فإن شدة الحر یہ زیادہ گرمی من فیہ جہنم یہ بڑا سے جہنم. معرف السنن نے لکھا ہے کہ یہ گرمی اور سردی تو سورج کے قریب و بعید ہونے پر ہے. سورج سردیوں میں اس کنارے پہ چلتا ہے تو زمین کے قریب آتا ہے اور ہم سے دور ہوتا ہے تو سردی ہوتی ہے. اور گرمیوں میں سر کے اوپر گزرتا ہے خط استوا پر تو ہم گرمی محسوس کرتے ہیں. تو یہ سردی کا ہونا نہ ہونا گرمی کا ہونا نہ ہونا یہ تو سورج کا اثر ہے. اور حدیث میں ہے من فیہ جہنم. اس کا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ گرمی کا ایک سبب سورج ہو ایک جہنم ہو. اسباب ایک شے کے لیے کثیر ہوتے ہیں ٹھیک ہے یا نہیں. غیر مقلد کے لیے رات کی گرمی کا سبب رضائی بھی ہے اور بھی ہیٹر شیٹر بھی چلا دیتا ہے ٹھیک ہے یا نہیں. تو اسباب کثیر ہو سکتے ہیں. اور ایک جواب یہ ہے کہ یہ گرمی سورج کی وجہ سے ہے لیکن سورج کی گرمی جہنم کی وجہ سے ہے. صبح فرشتہ ہاتھ ایسی جہنم کے سامنے کرتا ہے جب اس کی ہتھیلی گرم ہو جاتی ہے تو سورج کے چہرے پر پیر دیتا ہے. تو یہ گرمی سورج کی جہنم سے لی گئی ہے اس لیے اس میں تعارض نہیں ہے. وفي الباب عن ابي سعيد وابي ذر وابن عمر والمغيرة والقاسم بن صفوان عن ابيه ابي موسى وابن عباس وانس وروي عن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه السلام قال ابو عيسى حدیث ابو ہریرہ کا حدیث حسن صحیح وقد اختار مختار کے قوم نے اہل علم سے تاخیر زور کا گرمی میں. یہ قول ابن مبارک احمد اسحاق امام ابو حنیفہ کا. امام شافعی فرماتے ہیں انما الابراد بصلاۃ الظہر اذا كان مسجد ينتاب اهله من البعد. امام شافعی اب حیران ہے کہ یہاں تو حدیث میں ہے ابردوا بظہر فان شدۃ الحر من فیہ جہنم. فرمایا یہ ان لوگوں کے لیے ہے جس کا مسجد سے گھر دور ہو تو راستے میں آتے ہیں تو گرمی لگ جاتی ہے. یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے عام حکم نہیں ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے مکانات مساجد سے دور ہو تو اس مسجد والے کو چاہیے کہ وہ تاخیر سے اذان دے دے. تو یہ عام حکم ہوا یا بعید لوگوں کے لیے ہوا. اس لیے فرماتے ہیں کہ امام شافعی نے فرمایا کہ یہ نماز ظہر کو ٹھنڈا بنا کر جبکہ مسجد ینتاب حاضر ہو جائے اہل مسجد من البعد دور سے او ام المصلی وحدہ او ارچ اکیلے نماز پڑھنے والا او الذی یصلی فی مسجد قومی او وہ آدمی جو باجماعت نماز پڑھے اپنی قریب مسجد میں فالذی احب له الا یؤخر الصلاۃ فی شدۃ اس کو مؤخر ٹھیک ہے. معرف السنن نے لکھا ہے کہ ترمذی کی یہ تعویل یہ بداحت کے انکار ہے. حضور علیہ السلام غزوہ تبوک میں جا رہے تھے سخت گرمی تھی. دوران سفر میں بلال اذان دینے لگا. فرمایا ابرد ذرا نماز کو ٹھنڈی کر. کچھ دیر جانے کے بعد پھر اذان کی تیاری. فرمایا ابرد. پھر چل پڑے. پھر حضور نے فرمایا ابرد. تو وہاں تو سب حاضر تھی کسی کا مکان دور نہیں تھا. فوج کٹی جا رہی تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر صلاۃ کی جو ہے وہ حکم دے رہے ہیں. قال ابو عیسیٰ ومانا من ذهب الى تاخیر الظہر فی شدۃ الحر اولا واشبہ بالاتباع. کہتے ہیں امام صاحب کا قول جو ہے وہ زیادہ احق بالاتباع ہے.
وَأَمَّا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ إِنَّ الرُّخْصَةَ لِمَنْ يَنْتَابُ مِنَ الْبُعْدِ وَلِلْمُشَقَّةِ عَلَى النَّاسِ، اور امام شافعی نے جو تعویل کی کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر مسجد سے دور ہے، کہتے یہ غلط ہے۔ حضور نے دوران سفر میں حاضرین کو فرمایا ابرد ابرد ابرد، وہاں دور سے آنے والا کوئی بھی نہیں تھا، سب موجود تھے وہاں۔ اگرچہ وہ بات ہے جس کی طرف امام شافعی نے ذہاب کیا ہے کہ یہ رخصت تاخیر کی ان لوگوں کے لیے ینتاب جو مسجد میں تھے دور سے اور جن کو آنا مشقت ہو، فإن فی حدیث ابی ذر، کہتے یہ اس لیے غلط ہے، ابو ذر کی حدیث میں ما وہ بات ہے جو دلالت کرتا ہے لا خلاف ما قال شافعی۔ امام شافعی تو کہتے ہیں یہ دور لوگوں کے لیے ہے، حالانکہ غزوہ تبوک کے دوران قریب لوگوں کے لیے حضور نے فرمایا ابرد۔ قال ابو ذر كنا مع النبی علیہ السلام فی سفر، ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھے، ایک بھی دور نہیں تھا۔ فاذن بلال بصلاۃ الظہر، نبی علیہ السلام نے فرمایا یا بلال ابرد۔ اب دیکھو یہاں دور کوئی بھی نہیں ہے، سب حاضر ہے۔ ثم ابرد، تو فلو کان الامر علی ما ذهب الیہ شافعی، اگر یہ دور گھر والوں کے لیے ہوتا نو لم یکن للابراد فی ذلک الوقت، مانا کیوں لاجتماعهم فی سفر، وہاں دور رہنے والا کوئی بھی نہیں تھا، وہ سب سفر میں موجود تھے۔ وکانوا لا یحتاجون، اور وہ صحابہ محتاج نہیں تھے ان ینتابوا کہ حضور کے پیچھے کھڑے ہو من البعد، دور سے آ کر۔ حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو داود قال انبأنا شعبہ عن مہاجر ابی الحسن عن زید بن وہب عن ابی ذر ان نبی علیہ السلام کان فی سفر، حضور سفر میں تھے، آپ کے ساتھ بلال تھا، بلال نے ارادہ کیا ان یقیم فقال ابرد، ثم اراد ان یقیم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابرد فی الظہر حتی رأینا فی التلول، حتی کہ ہم نے پہاڑوں کا سایہ دیکھا۔ ثم اقام فصلى فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان شدت الحر من فیہ جہنم فابردوا عن الصلاۃ، زور کی نماز ٹھنڈک میں پڑھو۔ باب ما جاء فی تاجیل